سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ سوم، امیر المؤمنین ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب 5 پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی نامی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے گرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شریفانہ تھی، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش میں نیز تمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں جب ہر کوئی لہو لعاب کو دل دادا اور شراب کا ازحد رسیہ تھا، مگر ایسے میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمیشہ لہو لعاب سے پاک رہا اور ان کے لب جام شراب سے ہمیشہ ناآشنا رہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقون اولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مواقع پر شہادت کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور مظلومیت کی خبر بھی دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایام جاہلیت میں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل حکم شدہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کی تعمیل کے طور پر اپنے خاندان بنو ہاشم کو کوہ صفا پر جمع کر کے دین حق برحق کی طرف دعوت دی تو اس موقع پر ابو لہب بگڑ گیا اور یوں کہنے لگا، اعوذ باللہ، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو لہب کی اس بے ہدہ گوئی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنجیدہ و دل گرفتہ ہوئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و دلجوئی کے لیے سورۃ المسد یعنی تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو لہب مزید مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔
ان دونوں نے نبوت کے 5ویں سال مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکے چلے آئے اور اثر نو مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں کی اس سلسلے سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان دونوں میاں بیوی کے ہاں جس بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، اب مدینہ میں قیام کے دوران ان کا یہ لخت جگر جب 6 سال کا تھا، ایک روز اپنے گھر کے سامنے کھیل کود میں مشغول تھا کہ اس دوران اچانک کسی جانب سے ایک لڑاکا مرغا آیا اور اس بچے کی آنکھ میں چونچ ماری، جس کی وجہ سے چند دن شدید زخمی رہنے کے بعد یہ بچہ داغ مغرقت دے گیا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور رہی اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ اب اپنے اکلوتے کمسن لخت جگر اس اچانک موت نے انہیں نڈال کر ڈالا، جس پر وہ مستقل صاحب فراش ہو گئی، اور پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں عین غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے رشتہ منقطع ہو جانے پر انتہائی افسردہ اور رنجیدہ رہنے لگے، لہذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اسی دور شرف کی وجہ سے وہ ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے غیبی اشارہ ملنے پر اگلے ہی سال یعنی سن 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی کے غرض سے مکے کی جانب عازم سفر ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ تو قتل و خون ریزی اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ گفت و شنید کے غرض سے بطور سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے انہیں اپنے پاس روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ہم نے عثمان کو قتل کر ڈالا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ساتھیوں سے جانثاری اور سرفروشی کے وہ تاریخ بیعت لی جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہی ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یقیناً اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور قدر و منزلت واضح ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ ادھر شہر مکہ میں ان مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کرتے ہوئے کہا، آپ جب عرصہ دراز کے بعد مکہ پہنچ ہی گئے تو آپ بیت اللہ کا طواف تو کر لیجئے۔ ان کی طرف سے اس پیشکش کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیں گے اس وقت تک میں نہیں کروں گا۔ یقیناً اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزاً بے مثال قلبی تعلق اور والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی نیز دیگر ضروری اور خاص راز کی باتیں تحریر کروایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی طویل عرصے تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور مقدس فریضہ انجام دیتے رہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، مجھے وہ منظر اب بھی بخوبی یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کو اپنے قریب بٹھا کر ان سے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کرتی تھیں، اللہ کی طرف سے یقیناً اپنے کسی ایسے بندے ہی کو اپنے نبی کا اس قدر خاص قرب عطا کیا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اس قابل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند نمایاں خصوصیات۔ خشیت الہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج پر خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا، رقت طاری رہتی تھی، اکثر و بیشتر آبدیدہ رہا کرتے تھے، موت، قبر اور فکر آخرت کا جذبہ غالب رہتا، تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، خوش الحان تھے، کاتبین وحی میں سے تھے۔ بدو تواضع و عجز و انکسار۔ چونکہ ابتدا سے ہی بہت زیادہ مالدار اور خوشحال تھے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے غنی کہلاتے تھے، لہذا خادموں
اور غلاموں کی بڑی تعداد ہمہ وقت موجود رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اکثر اپنے کام کاج خود ہی کیا کرتے تھے۔ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو کے لیے پانی کا انتظام خود ہی کر لیا کرتے تھے، کسی خادم کو نہ جگاتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں فرش پر اس کیفیت میں قیلولہ کرتے دیکھا کہ جسم پر کنکروں کے نشانات نمایاں تھے، حالانکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے، یعنی اپنے زمانہ خلافت کے دوران سادگی انکسار کا یہ عالم تھا کہ مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے دیکھا، نیز یہ کہ جسم میں کنکر چبھے جا رہے تھے، جبکہ اس وقت ایشیا اور افریقہ کے اکثر حصے پر ان کی حکمرانی تھی۔ ثقافت و فیاضی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ قبل از اسلام سے ہی تجارت کو اپنا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا تھا اور انتہائی امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، لہذا کاروبار میں خوب خیر و برکت اور بہت زیادہ خوشحالی و فراوانی تھی۔ مکہ کے نامور تاجروں اور مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے خاطر نہایت ثقافت و فیاضی اور دریا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی سخت قلت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پیسے لیے بغیر کسی کو پانی نہیں دیتا۔ اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ قیمت ادا کر کے پانی حاصل کر سکیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے 20,000 درہم نقد ادا کر کے وہ کنواں اس یہودی سے خرید لیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام انجام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کی وجہ سے یہ مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہونے لگی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ جمعہ کے موقع پر اعلان فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کے گھر تعمیر فرمائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ ارشاد نبوی سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے ادائیگی کر کے مسجد سے متصل بہت سے مکانات ان کے مالکوں سے خرید کر اس جگہ کو مسجد میں شامل کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک عرب خشک سالی کی لپیٹ میں تھا، قحط اور افلاس کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر کو اشیاء خورد و نوش کی اتنے بڑے پیمانے پر قلت کا سامنا اس ملک سے قبل کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ و اناج سے لدے ہوئے 950 اونٹ، 70 گھوڑے نیز 1000 دینار نقد پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لدے ہوئے اونٹ چلے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لو تمہارے پاس بھلائی آ پہنچی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی خوش ہو جا۔ قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کے دن اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جب مشرف با اسلام ہوئے تھے، اس کے بعد سے 82 سال کی عمر میں انتقال تک یعنی 48 سال مسلسل یہی معمول جاری رہا۔ مزید یہ کہ بہت سی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت و نگہبانی مستقل طور پر اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ غرض یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی نشر و اشاعت نیز ضرورت مند مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ دل کھول کر اور بڑے پیمانے پر مالی تعاون کرتے رہے۔ شرم و حیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر ہی انتہائی شرمیلے تھے، شکل و صورت بھی بہت اچھی اور جاذب نظر تھی، اور اس پر مزید یہ کہ شرم و حیا کے غلبے کی وجہ سے چہرے پر ہمہ وقت عجیب سی معصومیت چھائی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوا کرتا ہے اور دین اسلام کا خاص اخلاق حیا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کے ماننے والوں اور پیروکاروں کا کوئی خاص مزاج ہوا کرتا ہے، اور ان میں ایسی کوئی خاص صفت یا عادت نمایاں ہوتی ہے جو انہیں دوسرے سبھی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے اور جسے ان کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا بھی ایک خاص امتیازی صفت اور ایک خاص پہچان ہے، اور وہ ہے شرم و حیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں دین اسلام میں شرم و حیا کی اہمیت نیز مسلمانوں کے لیے اس کی ضرورت کو سمجھ لینے کے بعد اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ملاحظہ ہوا، یعنی سب سے بڑھ کر سچے حیادار تو عثمان ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔
حیا کی اس قدر اہمیت اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اتنی بڑی گواہی کہ سب سے بڑھ کر سچے حیادار تو عثمان ہیں، اس سے یقیناً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی منقبت ثابت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا مصنوعی اور نقلی نہیں تھی، محض دکھاوے والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ حیا تصنع اور بناوٹ سے پاک، فطری، سچی اور خالص تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اس حالت میں آپ کی ران سے یا پنڈی سے کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی، جس پر وہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ گفتگو کی، جبکہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کیفیت میں رہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دی، جس پر وہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ گفتگو کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کیفیت میں ہی رہے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا لباس بھی درست کیا۔ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور کچھ گفتگو کی۔ پھر جب یہ حضرات چلے گئے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابو بکر جب اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وجہ سے کوئی خاص فکر نہیں کی، یعنی ان کی آمد پر آپ نے اپنے حید یا لباس وغیرہ درست کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ پھر عمر اندر آئے، ان کی آمد پر بھی آپ نے کوئی خاص فکر نہیں کی، اور پھر عثمان اندر آئے، تب آپ سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنا لباس بھی درست کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس شخص سے شرم نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ بحوالہ صحیح مسلم۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی وجہ سے یہ کیفیت تھی کہ خلوت میں بھی کبھی برہنہ ہو کر غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ قبول اسلام کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اس کے بعد کبھی بھی زندگی بھر اپنے اس ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اسی شرم و حیا کا مظہر کیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا اثر کہہ لیا جائے، بہرحال کیفیت یہی تھی۔ خلافت کے لیے انتخاب۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد 6 حضرات کے نام تجویز کرتے ہوئے، جن میں اقربا پروری کے شائبہ سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ نیز اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کیا تھا، یہ وصیت کی تھی کہ یہی 6 افراد باہمی مشاورت کے بعد آپس میں سے کسی بھی کو ہم منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: نمبر 1 حضرت عثمان، نمبر 2 حضرت علی، نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف، نمبر 4 حضرت سعد بن ابی وقاص، نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید اللہ، نمبر 6 حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید نہیں فرمائی تھی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پائے جائے، تاکہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازشوں کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوری بعد ان 6 حضرات میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا، البتہ اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس سنگین ترین معاملے کی مسلسل خود نگرانی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مسلسل ان 5 افراد کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، تو ابتدائی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت کی عظیم ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ پھر رفتہ رفتہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پھر حضرت زبیر بن العوام سے نے بھی معذرت کا اظہار کیا، جس پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن ان دونوں حضرات کی جانب سے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ 3 دن کی مہلت تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی تھی، تب آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار میں سے اکابر صحابہ کا رجحان معلوم کرنے کی غرض سے بار بار ان کی جانب رجوع کیا، تب اکثریت کا رجحان
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نظر آیا، جس پر آخر یکم محرم سن 24 ہجری مسجد نبوی میں نماز کے وقت جب تمام اکابر صحابہ جمع تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، تب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جلد از جلد کسی خلیفہ کے انتخاب کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں مختصر تقریر کی۔ اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تاکیدی وصیت کا حوالہ بھی دیا کہ یہ اہم ترین معاملہ فقط 3 دن کی مدت کے اندر طے پا جانا چاہیے، اور پھر اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش اور جد و جہد کا نیز اکابر صحابہ کے ساتھ اپنی طویل ملاقاتوں اور مسلسل مشاورت کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ اس تماتر کی کوشش اور تنگ دود کے نتیجے کے طور پر جو صورتحال سامنے آئی ہے یہ کہ اکثریت کا رجحان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر تمام مسلمانوں نے بھی بیعت کی۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے خلیفہ سوم کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ کارنامے اور خدمات: نمبر 1، توسیع مسجد نبوی۔ مدینہ شہر کی آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے نمازیوں کے لیے مسجد نبوی ناکافی پڑنے لگی تھی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ یہ کام مسلسل 10 ماہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس کام کی بذات خود نگرانی کرتے رہے اور شب و روز مصروف رہے۔ آخر اینٹ، چونے اور پتھر کی یہ نہایت خوشنما اور مستحکم عمارت تیار ہو گئی۔ نمبر 2، فتوحات۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے عظیم الشان فتوحات کا جو بے مثال سلسلہ چلا آ رہا تھا، اب خلیفہ سوم کے زمانے میں بھی وہی سلسلہ کافی حد تک جاری رہا۔ خصوصاً ابتدائی چند سالوں میں بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئیں۔ اسلامی لشکر بیک وقت ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب افریقہ میں پیش قدمی کرتا رہا۔ اسلامی ریاست وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ طرابلس اور مراکش فتح ہوئے۔ افغانستان، خراسان اور ترکستان کے بہت سے حصے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ آرمینہ اور آذربائیجان کی فتح کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود وقتاً فوقتاً کوہ قاف تک جا پہنچی۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت فارس کا اگرچہ خاتمہ ہو چکا تھا، البتہ وہاں کا مفرور فرمانبردار یزید گرد اب بھی مسلسل ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں مشغول تھا۔ اسے جب موقع ملتا وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر دیتا۔ یوں وقتاً فوقتاً چھوٹی بڑی مختلف جھڑپوں کی نوبت آتی رہتی تھی۔ آخر اب خلیفہ سوم کے زمانے میں مرو کے مقام پر ایک جھڑپ کے دوران وہ مارا گیا۔ یوں مسلمانوں کے ہاتھوں فارس کی فتح کی اب تکمیل ہو گئی۔ نمبر 3، بحری فوج۔ فوجی خدمات کے شعبے میں سب سے اہم، نمایاں اور یادگار اقدام بحری فوج کا قیام تھا۔ دراصل عظیم الشان فتوحات کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود بہت دور دراز تک پھیل چکی تھی۔ اب ان کی حفاظت بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ رومی فوج اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست سے دوچار ہو چکی تھی، تاہم اب بھی رومیوں کو جب اور جہاں موقع ملتا وہ مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرتے رہتے۔ اکثر ان کی یہ اشتعال انگیز دور دراز کے علاقوں میں سمندری راستے سے ہوا کرتی تھی۔ اس چیز کے سدباب کے لیے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری فوج تیار کی۔ یوں تاریخ اسلام میں پہلی بار بحری فوج کا قیام عمل میں آیا، جس کی وجہ سے اب خشکی سے نکل کر سمندر کی وسعتوں پر بھی مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اسی بحران فوج کے ذریعے رومیوں کے خلاف کی تاریخ اور فیصلہ کن قسم کی جنگیں سمندر کے پانیوں میں لڑی گئی، جن کے نتیجے میں متعدد چھوٹے بڑے ساحلی شہر اور جزیرے مسلمانوں نے فتح کیے، جن میں مشہور تاریخی جزیرہ قبرص بھی شامل ہے۔ نمبر 4، کتابت قرآن کریم۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات میں اہم ترین اور یادگار خدمت کتابت قرآن کریم کے لیے مخصوص رسم الخط کی تعین ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں ہے، اس کے بہت سے کلمات اس طرح تحریر کیے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اہل زبان کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں تھی، لیکن خلیفہ دوم اور پھر خلیفہ سوم کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی۔ غیر عرب دنیا کا بہت وسیع رقبہ اسلامی مملکت میں شامل ہوا، جس کے ساتھ ہی وہاں کے باشندے بھی جو کہ غیر عرب تھے بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے چلے
چلے گئے۔ لہٰذا صورتحال یہ پیش آئی کہ قرآن کریم کے بہت سے کلمات جو اس طرح تحریر کیے گئے تھے کہ انہیں ایک سے زائد طریقوں سے پڑھنا ممکن تھا، اب غیر عرب چونکہ ان کلمات کے معنی مفہوم سے نامواقف تھے، لہٰذا ان کلمات کی تلاوت کے بارے میں ان میں اختلاف کی نوبت آنے لگی۔ کوئی ایک طرح پڑھتا جبکہ کوئی دوسرا شخص اسی کلمے کو اپنی دانش کے مطابق دوسری طرح پڑھتا۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ تھا، کیونکہ یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ تو کلام اللہ کا معاملہ تھا۔ سلطنت فارس کے ایک دروازے کے علاقے آرمینا کے محاذ پر یہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ کیفیت یہ ہوئی کہ سپاہی دن بھر محاذ جنگ پر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہتے اور پھر رات کو جب فرصت کے لمحات میسر آتے تو اپنے اللہ سے لو لگاتے، دعا و مناجات و تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایسے میں متعدد قرآنی کلمات کے تلفظ کے حوالے سے ان مباحث میں اختلاف کی نوبت آتی اور یہ چیز ان سبھی کے لیے ذہنی اور فکری تشویش کا باعث بنتی۔ قرآن جو کہ اہل ایمان کو اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے، اگر خود اسی قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہی اختلاف کی نوبت آنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ کس قدر سنگین اور فوری توجہ کا طلب ہوگا۔ ان دنوں اس محاذ پر اسلامی لشکر کی 7 سالاری کے فرائض حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اس صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور اسی غرض سے طویل ترین سفر کی مشقت و صعوبت برداشت کرتے ہوئے وہ مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کے مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ ایسے رسم الخط میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا جس میں وہ تمام کلمات جن کی تلاوت اور تلفظ کے وقت اختلاف کی نوبت آتی تھی، غور و فکر کے بعد انہیں اس طرح تحریر کیا جائے کہ اس کے بعد اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے اور انہیں فقط اسی طرح پڑھا جا سکے جس طرح پڑھنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہنگامی طور پر اکابر صحابہ کرام میں سے چند ایسے حضرات پر مشتمل ایک لجنہ مجلس تشکیل دی گئی جنہیں قرآنی علوم میں بطور خاص بڑی دسترس اور مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اس مجلس کی سربراہی اور نگرانی کی عظیم تر ذمہ داری جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو کہ عرصہ دراز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کتابت وحی کا مقدس فریضہ انجام دیتے رہے تھے، اور جو اس سے قبل خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع قرآن کے موقع پر تشکیل دی گئی مجلس کے سربراہ کی حیثیت سے بھی بحسن خوبی فرائض انجام دے چکے تھے۔ مزید یہ کہ اب کتاب قرآن کی غرض سے مخصوص رسول الخط کی تعین کہ اس کام کے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی نہایت توجہ و انہماک کے ساتھ نگرانی کرتے رہے، بالخصوص یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے، نیز عہد نبوی میں عرصہ دراز تک کتابت وحی اور کی مقدس ترین خدمت بھی انجام دیتے رہے تھے، اور یہ کہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کو خاص شغف بھی تھا۔ چنانچہ انتہائی عرق ریزی اور محنت شاخہ کے بعد مخصوص رسم الخط متعین کیا گیا، جو کہ ہمیشہ کے لیے رسم عثمانی کے نام سے معروف ہوا۔ نیز ہمیشہ کے لیے امت کا اس بات پر اجماع منعقد ہو گیا کہ تا قیامت قرآن کریم کا کوئی بھی نسخہ تحریر کرتے وقت اس رسم عثمانی کی پابندی لازمی ہوگی۔ یوں رسم عثمانی کے مطابق قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تحریر کیا گیا، پھر اس کی متعدد نقول تیار کی گئی جنہیں مختلف علاقوں اور اقالیم کی جانب ارسال کیا گیا۔ تلاوت قرآن جیسے اہم ترین معاملے میں مسلمانوں کو اختلاف افتراق سے بچانے کا اور انہیں ایک رسم الخط پر متحد اتفاق کرنے کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام یقیناً کتاب اللہ کی بہت بڑی خدمت تھی، جسے تا قیامت تمام امت مسلمہ پر عظیم احسان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فتنہ اور پھر شہادت۔ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تا قیامت تمام اہل ایمان کو خون کے آنسو رلانے والا اندھوناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں فتنے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد یہ اولین فتنہ تھا جس کے نتائج و اثرات اس قدر بھیانک اور دور دراز تھے کہ اس کے ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کئی فتنے جنم لیتے رہے۔ یہ فتنہ عرصہ دراز تک مختلف شکلیں بدل کر امت کے لیے باہمی اختلاف و افتراق اور بڑے مصائب و آلام کا سبب بنتا رہا۔ اس فتنے کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں مسلمان
مسلمانوں میں باہم خون ریزہ اور تباہ کن تصادم کی نوبت آتی رہی، اور اسی فتنے کے نتیجے ہی امت مسلمہ تا قیامت متعدد فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے امت وحدت پارا پارا ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ اس افسوسناک فتنے کا پس منظر انتہائی مختصر پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمیلے، انتہائی نرم مزاج اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ نے جب بھی منصب خلافت سنبھالا تو ابتدائی 6 سال تو اسلامی مملکت کے اطراف و اکناف میں سابق خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا اثر جاری رہا، جس کی وجہ سے امور سلطنت بدستور درست انداز میں چلتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ بدنیت، سازشی اور شرپسند قسم کے لوگوں نے نئے خلیفہ کے مزاج کو سمجھ لیا، چنانچہ انہوں نے اس صبر و تحمل، نرم دلی و مہربانی اور حلم و بردباری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور یوں انہیں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ بالفاظ دیگر بہت سے بدخلق لوگوں کو اپنے انتہائی شریف النفس اور مہربان خلیفہ کی شرافت راس نہ آئی، جا بچا خفیہ تنظیمیں قائم کر لی گئیں اور مرور وقت کے ساتھ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات کے نتیجے میں حدود سلطنت میں بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی۔ رویت میں اب بہت بڑی تعداد میں عرب و عجم ہر قسم کے لوگ شامل تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا پس منظر ایک دوسرے سے جدا تھا، ماضی میں ان کا تعلق مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے رہا تھا، قبول اسلام سے قبل ان کے سابقہ مذاہب و وادیاں جدا جدا تھے، اور پھر قبول اسلام کے بعد کیفیت بھی جدا جدا تھی۔ کوئی خلوص نیت کے ساتھ برضا رغبت مسلمان ہوا تھا، کوئی کسی دنیاوی مصلحت کے تحت مسلمان ہوا تھا، کوئی محض جذبہ انتقام کی بنا پر مسلمان ہوا تھا۔ چنانچہ اسلامی فتوحات کے اس سیل رواں کو جب بزور طاقت روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا تو ان شرپسندوں اور چھپے ہوئے بدخواہوں نے مکر و فریب، سازش اور نفاق کے ذریعے دین اسلام کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کا فیصلہ کیا، اور یوں مسلمانوں کے ہاتھے میدان جنگ میں اپنی گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ اب عیاری و مکاری کے ذریعے لینے کی ٹھانی، اور یہ لوگ جگہ جگہ گھوم پھر کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑکاتے رہے اور اس فتنے کو مسلسل ہوا دیتے رہے۔ آخر سن 35 ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے یہی شرپسند لوگ حاجیوں کے روپ میں بہت بڑی تعداد میں حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران مدینے کے قریب پہنچنے پر مکے کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کی بجائے مدینے کے مضافات میں ہی انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنا لیے۔ اس موقع پر مدینے کے عام باشندے بڑی تعداد میں، نیز اکابر صحابہ نے بھی اکثریت مدینہ میں موجود نہیں تھی۔ یہ حضرات حج بیت اللہ کے غرض سے مکے گئے ہوئے تھے اور مدینہ شہر تقریباً خالی تھا، جبکہ تمام اسلامی لشکر دور دراز کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ خود مدینہ شہر میں، جو اس وقت اولین اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، کوئی اسلامی فوج موجود نہیں تھی، کیونکہ وہاں کے تمام باشندے باہم و شیر و شکر تھے۔ وہاں مکمل امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا تھی، وہاں کبھی کسی فوج کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں دور دراز کے علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ فسادی اور شرپسند عناصر حجاج بیت اللہ کے بھیس میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے غرض سے وہاں آدھم کے، لہذا تعداد کے لحاظ سے یہ شرپسند شاید اس وقت خود مدینہ میں موجود اصل باشندے سے بھی زیادہ تھے۔ اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ وقت نیز دیگر مسلمانوں کی حج بیت اللہ کے بعد مکے سے مدینہ واپسی سے قبل ہی وہاں اپنے قدم جما لیے اور اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ نیز خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی شہادت تک 40 روز مسلسل جاری رہا۔ اشیاء خورد و نوش کی رست بند کر دی گئی۔ خیبر روما نامی مشہور کنواں جو ہجرت مدینہ کے فوری بعد جب وہاں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد 20,000 درہم ادا کر کے وہ کنواں ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور تبھی سے یعنی تقریباً گزشتہ 35 سال سے تمام اہل مدینہ مسلسل اسی کنویں سے بالکل مفت پانی پی رہے تھے۔ لیکن اب ان فسادیوں کی آمد کے بعد اسی کنویں کے پانی سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو محروم کر دیا گیا۔ یوں اس ظالمانہ محاصرے کے دوران مظلوم خلیفہ وقت
اور ان کے اہل خانہ کی شب و روز نہایت اسرت و مشقت کی کیفیت میں بسر ہونے لگے۔ اس دوران ان کبار صحابہ میں سے متعدد حضرات نے بار بار پیشکش کی کہ ہم آپ کو کس طرح خفیہ طور پر یہاں سے نکال لے جائیں گے، مکہ یا کسی اور محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے، لیکن ہر بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز دار الحجرہ کو چھوڑ کسی اور جگہ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اور جب متعدد کبار صحابہ نے بار بار ان فسادیوں اور باغیوں کو بزور طاقت وہاں سے رفع دفع کرنے کی اجازت چاہی، تب ہر بار حضرت عثمان نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کیا کہ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ محض میری جان بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے پڑوس میں خون ریزی کا کوئی سلسلہ ہو۔ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا مکمل یقین تھا، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت پہلے سے ہی ایک عہد و پیمان کر رکھا تھا جس پر وہ سختی کے ساتھ تادم زیست قائم رہنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت احد پہاڑ کچھ لرزنے لگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، کیونکہ اس وقت تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ بحوالہ سنن ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جب میں مدینے کے باغوں میں سے کسی باغ میں موجود تھا، تب کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ ابو بکر تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عمر تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر کسی شخص نے وہاں آ کر دروازہ بجایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو، نیز اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا، وہ عثمان تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ خوشخبری سنائی، نیز یہ بات بھی بتائی کہ جنت کی خوشخبری تو ہے، لیکن ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جس پر انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، نیز یہ بھی کہا اللہ مددگار رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ان تینوں حضرات ابو بکر و عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز یہ کہ یہ تینوں اہل جنت میں سے ہیں، اور یہ کہ ایمان اور ہدایت پر تادم زیست ثابت قدم رہیں گے۔ اسی طرح اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آنے والے اس بلوہ یعنی آزمائش کی پیشگی خبر دے دی تھی۔ نیز اس حدیث سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد پر، خصوصاً اس ارشاد پر مضبوط اور اٹل ایمان اور تصدیق کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے بارے میں اس آزمائش کا تذکرہ سننے کے بعد اللہ سے اس آزمائش کے ٹلنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اس موقع پر اپنے لیے اللہ سے مدد و استعانت اور صبر و ثبات کی دعا مانگی، جیسا کہ اس موقع پر ان کی طرف سے اللہ المستعان یعنی اللہ ہی مددگار ہے کہنے کے علاوہ متعدد روایات میں یا اللہ تو مجھے اس آزمائش کے موقع پر صبر و ثبات عطا فرمانا۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس آزمائش کی خبر دی ہے تو یہ خبر یقیناً درست ہے، اور لہٰذا اسے ٹالنے کی فکر یا دعا کی بجائے اللہ سے اپنے لیے صبر و برداشت، عزیمت و استقامت اور ہمت و حوصلے کی دعا مانگی۔ بحوالہ صحیح ابن حبان۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
اے عثمان، اللہ آپ کو ایک خلعت پہنائے گا، تب منافقین آپ سے اس خلعت کو اتار دینے کا مطالبہ کریں گے، لیکن آپ اسے مت اتاریے گا تا وقت کہ آپ اسے پہنے ہوئے ہی مجھ سے آ ملیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں خلعت لباس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مراد لی تھی، لہذا باغی ان سے خلافت سے دستبرداری کا جو مسلسل مطالبہ کر رہے تھے، اس کے جواب میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد بلکہ اس تاکید پر مضبوطی پر عمل پیرا تھے، یعنی کسی صورت اس خلعت کو نہیں اتارنا، یعنی خلافت دستبردار نہیں ہونا کہ جو اللہ نے پہنائی ہے، اور یہ کہ اس دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے لوگ برحق نہیں بلکہ محض منافقین ہیں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص اسی فتنے کے موقع پر مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت مرہ بن قباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا جو جلد ہی ظاہر ہونے والا تھا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا جس نے کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس فتنے کے موقع پر یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ تب میں اٹھ کر اس شخص کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یہی شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں یہی شخص۔ غرض یہ کہ اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام ارشادات اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہدایات و تنبیہات، یہ سب کچھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھا۔ اسی وجہ سے وہ مکمل مطمئن تھے اور صبر و ثبات نیز مکمل عزیمت و استقامت کے ساتھ ان تمام تر مشکلات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس دوران اکابر صحابہ میں سے جب بھی جس کسی نے بھی کسی بھی شکل میں تعاون کی پیشکش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عہد و پیمان کر رکھا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر موجود مدینے کے عام مسلمانوں اور ان باغیوں کے درمیان جھڑپ کی نوبت آئی، جس کے نتیجے میں فریقین کے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ تب مدینے کے باشندے، جن کی تعداد 700 سے زائد تھی، جن میں متعدد اکابر صحابہ کرام بھی شامل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جمع ہوئے اور ان سے باغیوں کے خلاف مدافعت کی اجازت چاہی، لیکن حسب سابق اس بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور انہیں سمجھا بجھا کر بلکہ خوب اصرار کر کے واپس روانہ کر دیا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، حالات مزید بگڑتے چلے گئے، محاصرہ طول پکڑتا گیا، فاقے بڑھتے گئے۔ آخر مسلسل فاقوں کے دوران ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، دن بھر عبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے لیے پانی تک میسر نہ آ سکا۔ اسی کیفیت میں تمام رات گزر گئی۔ دوسری صبح ان کی اہلیہ نائلہ ایک پڑوسن سے خفیہ طور پر کچھ پانی مانگ کر لائیں اور اپنے شوہر کو پیش کیا، جبکہ طلوع صبح سے قبل ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کھائے پیے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز حضرات ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی باغ میں تشریف فرما ہے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں، عثمان، آج شام تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی صاف ستھرا نفیس لباس زیب و تن کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر یہی کیفیت رہی۔ نیز اس روز اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر 20 غلام بھی آزاد کیے۔ اتفاق سے اسی روز مدینہ میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ان باغیوں کی سرکوبی کے غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراز کے بعض علاقوں سے متعدد لشکر مدینہ کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنی مذموم کارروائیوں تیز کرنے کی ٹھانی۔ مزید یہ کہ اس موقع پر مدینہ شہر میں موجود کبار صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات نے اپنی نوجوان بیٹوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا تاکہ ان باغیوں میں سے کوئی کسی صورت اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان نوجوانوں میں بالخصوص حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی بن ابی طالب، عبید اللہ بن عمر بن الخطاب، نیز عبداللہ بن زبیر العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیش تھے۔
اسی صورتحال میں وہ دن گزرتا رہا۔ سورج حسب معمول اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ آخر سورج ڈھلنے لگا، پھر عصر کا وقت ہوا، اور پھر جب افطار کا وقت بھی قریب آنے لگا تو نہ جانے کہاں سے کسی باغی کا چلایا ہوا تیر فضا میں اڑتا ہوا آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حفاظت کے غرض سے موجود نوجوان میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ لگا، جس پر وہ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر باغی گھبرا گئے اور باہم یوں سرگوشیاں کرنے لگے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے ان کے خاص قدر و منزلت ہے، نیز ان کے خاندان بنو ہاشم کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا ہے، لہذا ان کا زخمی ہو جانا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مدینے کے سبھی باشندے اب مشتعل ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کن اقدام کریں گے، لہذا مزید تاخیر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ جو کرنا ہے صورتحال بگڑنے سے قبل بس ابھی فوری طور پر کر لیا جائے۔ اس باہمی مشاورت کے بعد فوری طور پر کچھ باغی عقبی راستے سے خفیہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں متصل ابو الحزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے دیوار پھلانگتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر جا پہنچے اور پھر وہاں سے گھر کے اندرونی حصے میں اتر گئے۔ باہر کسی کو کان و کان خبر نہ ہو سکی۔ مہاجرین و انصار میں سے متعدد اکابر صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے بدستور وہاں دروازے پر پہرا دیتے رہے، لیکن اندر کی صورتحال کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ادھر عقبی راستے اور پھر چھت سے ہوتے ہوئے باغی آخر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچے تو سیدھے اس مقام کی جانب گئے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ تب ایک سنگ دل باغی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لوہے کی سلاخ پیشانی پر دے ماری۔ عجب اتفاق کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137-38۔ ترجمہ اللہ ان قریب ان سے آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی پیشانی پر جب اس آہگی سلاخ کی ضرب لگی تو خون بہنے لگا۔ تب اس بہتے ہوئے خون کے کچھ چھینٹے قرآن کریم کے اس نسخے پر بھی، اس آیت پر بھی جا گرے، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کٹ کر بازو سے جدا ہو گیا۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا تھا۔ باغی نے دوبارہ وار کیا۔ اس بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نائلہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پر اس وار کو روکنا چاہا، جس پر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر دور جا گریں۔ اس کے بعد ایک باغی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے پیٹ دھر پہ وار کی ہے۔ یوں 40 روز تک مسلسل جاری رہنے والے اس ظالمانہ و مجرمانہ محاصرے کے بعد بالآخر 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعے کی شام مغرب سے قبل جب افطار کا وقت قریب تھا، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتہائی مظلومیت و بے بسی کی کیفیت میں 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ باغی جس طرح خفیہ طریقے سے اندر آئے تھے، اسی طرح اس مجرمانہ کارروائی کے بعد نہایت صورت کے ساتھ خفیہ طریقے سے غائب ہو گئے۔ باہر کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ کچھ دیر بعد جب ان کی زخمی اہلیہ نائلہ کے ہوش و حواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب سبھی لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور انتہائی المناک اور دلخراش منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ عبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تحمل و برداشت، غیرت و حیا اور عصمت و شرافت کے اس پیکر کو غسل دیے بغیر انہی آلود کپڑوں میں ہی رات کی تاریکی میں بقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ ہے مظلوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک داستان۔ اہل ایمان تا قیامت جب بھی یہ داستان پڑھیں گے تو یقیناً یہ داستان انہیں خون کے آنسو رلاتی رہے گی۔ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا اور یہ اتنا بڑا جو فتنہ پیش آیا، اس کے برے نتائج ناقابل تلافی نقصانات
اور منفی اثرات آج تک مسلسل جاری و ساری ہیں۔ یہی فتنہ مختلف اوقات میں مختلف شکلیں بدلتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور تباہیاں پھیلاتا رہا، جس کے نتیجے کے طور پر کتنے ہی مزید فتنے پیدا ہوتے رہے، باہمی جنگوں اور خون ریزوں کی نوبت آتی رہی۔ غرض یہ کہ امت مسلمہ میں آج تک جو افتراق و انتشار ہے، نفرتوں اور تفرقہ بازیوں کا جو لامتناہی سلسلہ ہے، یہ سب اسی کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے، بلکہ اسی کا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کی شرف سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔